بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بتایا تھا کہ کس کے بعد في عالم الأفلاك أو في عالم آخر الخارج عن المستقبل جوزا. یہ لوگ ہے نا منکرین نے دلیل پکڑی تھی کہ جنت کا جو ہے نا پھیلاؤ ہے، جو اس کی کشادگی ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کی کشادگی سے بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو بھلا اس عالم عناصر میں ہے کہ نہیں، عناصر عنصر کی جمع عناصر ہے کہ نہیں، عناصر اربعہ بولتے ہیں نا، آگ مٹی ہوا پانی. تو عالم عناصر یعنی کہ عناصر کے عالم میں، یعنی یہ کہہ لیجیے کہ زمین ہے نا، یہ چیز تو ہو نہیں سکتی، جنت ہو نہیں سکتی زمین پہ کہیں کسی گوشے میں، کسی چپے میں، کسی خطے میں، یہ محال ہے نا. اچھا، آسمانوں اور زمینوں جیسی چوڑائی کا ثبوت ہے نا قرآن پاک کی کس آیت سے؟ تو قرآن پاک میں ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كأرض السماء والارض، ہے کہ نہیں؟ کیا مانا؟ اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں سب آسمان و زمین آ جائیں. سمجھ میں آئی؟ تو جو آسمانوں کو محیط ہو، جس کا گھیراؤ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر سمو لے، تو بھلا وہ آسمانوں اور زمینوں میں اس کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اور عالم افلاک میں بھی ہونے سے رہا، ٹھیک ہے نہیں؟ کرے کیوں؟ عالم افلاک میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یا کرے کہ یا کسی دوسرے عالم میں بھی نہیں، یعنی عالم افلاک کے علاوہ جو عالم افلاک سے خالی، یعنی اس سے خارج کوئی اور دوسری جگہ ہو، ایسی جگہ بھی جنت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہہ رہے مستلزمن، یہ مستلزم میں کس کو؟ خرق و التیام کے جواز کو، حالانکہ یہ باطل ہے. کیا کہنے کا مطلب؟ خرق و التیام، خلق مانے پھٹنا، التیام مانے مل جانا، اسی سے لیوام، لیوام مانے اتحاد ہے نا، التیام، سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ مل جانا، متصل ہو جانا، سمجھ میں آئی؟ اور خرق مانے پھٹنا نا، سمجھ میں؟ تو یہ جواز خرق و التیام کو کیا ہے؟ مستلزم ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم افلاک میں نہیں ہو سکتے ہیں، سمجھ میں آئی؟ کیونکہ فلک جب وہ آسمانوں سے بڑا ہے تو فلک میں کیسے سم ہو سکتا ہے وہ؟ یہ ہوا. اور اس سے اگر ہم عالم افلاک سے اوپر اگر مانے، اس کو اس سے خارج مانے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تک جو رسائی ہوگی، وہاں تک جو پہنچ ہوگی، وہ افلاک کو چیرتے ہوئے ہوگی، اور افلاک کے اندر شگاف، پھٹن، لیکن اس کا پھٹ جانا اور اسی طریقے سے دوبارہ اس کا مل، یہ کیا ہے؟ باطل ہے. یہ فلاسفہ کا نظریہ ہے جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. ہم خرق و التیام کو باطل نہیں ٹھہراتے، یہ فلاسفہ کا نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آسمانوں میں، افلاک میں خرق و التیام یہ باطل ہے. بہرحال اس کے لیے آپ کو بہت سے قضایا سمجھانے پڑیں گے، ہے نا، فلسفہ کی بات ہے. اصل میں ان کا جو دار و مدار ہے نا، یہ سب سے پہلے ہے
مطلب اس کی بنیاد ہے جزء الذی لا یتجزا. سمجھ میں آئی؟ میں آپ کو بنیادی باتیں بتا دے رہا ہوں کیونکہ تفصیل جائیں گے تو 3-4 دن جائیں گے، ہے نا. بنیادی بات یہ کہ جزء الذی لا یتجزا، ایسا جز جس کا جز نہ ہو سکے. تجزی بولتے نا، تجزی، جی جیسے طلاق تجزی کو قبول نہیں کرتا، تقسیم کو قبول نہیں کرتا، ہے نا، وہی جزء الذی لا یتجزا، یعنی ایسا جز. دیدی اب ایسی کہیں سے آواز آئی نا تو ان کو دیدی کے پاس پہنچا دوں گا. ٹھیک ہے، کرو دیدی دیدی، ٹھیک ہے نا. جی ہاں اچھا، ایک تسلسل. ہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کہہ رہا تھا؟ جزء الذی لا یتجزا. ہاں، جزء الذی لا یتجزا، یہ فلاسفہ کیا مانتے ہیں؟ ایسا جز جس کا جز نہ ہو سکے ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آئی؟ تو ہم پہلی بات تو اسی کو نہیں مانتے کہ ایسا جز نہیں ہو سکتا جس کا جز نہ ہو سکے. یعنی ہمارے، ہے نا، نظریے کے مطابق، ہمارے اسلامی نظریہ نقطہ نظر، ہے نا، شرعی نقطہ نظر کے مطابق کیا ایسا جز ہو سکتا ہے جس کا جز نہ ہو سکے. سمجھ میں آئی؟ جی جس کو آج کل، ہے نا، وہ سائنٹسٹ بھی مان رہے ہیں، ایٹم بولتے ہیں جس کو، ہے نا. تو جس کا جز نہ ہو سکے، حالانکہ ایٹم کے اندر بھی اب بھاگ کرنے شروع کر دیے انہوں نے، ہے نا، اس کے بھی 2-3 بھاگ نکالتے ہیں. لیکن بہرحال ایسا جز ملنا ہے کہ نہیں؟ ممزقناہم کل ممزق، ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے انہیں پورے طور پر ریزہ ریزہ کر دیا. اب پورے طور پر ریزہ ریزہ کرنا کب ہوگا؟ جبکہ اس کے بعد ریزہ ہونا ممکن ہی نہ رہ جائے. ورنہ ابھی بھی اگر ریزہ ریزہ ہو سکے، اب بھی اگر تقسیم باقی ہے تو اس کا مطلب پورے طور پر ریزہ ریزہ نہ ہو. تو پورے طور پر ریزہ ریزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب امکانی پہلو بھی باقی نہیں رہ گیا. اب آگے اس کا ریزہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا بھاگ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا جز ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ایسا جز ہو جائے گا وہ، یعنی ایسے اجزاء میں وہ تقسیم ہو جائے گا کہ جو اجزاء پھر اجزاء میں تقسیم ہونے کی گنجائش نہیں رکھیں گے. سمجھ میں آئی؟ اور یہ اپنے اس باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کئی دلیلیں دیتے ہیں. اس کی دلیلیں کا جواب بھی ہمارے پاس سب کچھ ہے. بہرحال فلاسفہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم خرق و التیام لا کر کے جو ڈھکوسلے بتا رہے ہو نا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ باطل ہے. ہم اس کو باطل مانتے ہیں. خرق و التیام جائز ہے نا، خرق و التیام جائز نہیں ہے. تو یہ فلاسفہ کا نظریہ یہاں پر ہمارے سامنے مت لائیے. سمجھ میں آئی؟ بہرحال وہ تو، یہ تو ان کا اعتراض ہے. پہلے اعتراض سن لیجئے. کہہ رہے کہ عالم افلاک میں یہ ہے نا، جنت ہونے سے رہی، دوسرے عالم میں بھی نہیں ہو سکتا اس کا وجود کہ جو اس سے خارج ہونے عالم افلاک سے ہو. مستلزم لجواز الخرق والالتیام، کیونکہ اگر ایسا مان لیا جائے تو یہ خرق و التیام کے جائز ہونے کو مستلزم ہو جائے گا، اور یہ باطل ہے. ہم کہیں گے کہ ھذا مبنی علی اصلکم الفاسد، یہ تمہارے اصل فاسد، تمہاری بنیاد فاسد قاعدے پر مبنی ہے. یہ چیزیں جو تم دے رہے ہو نا، سب چورن، یہ سب کیا ہے؟ تمہارے اصل فاسد پر مبنی ہے. وقت تکلمنا علیہ فی موضعہ، یعنی کہ اس کے جگہ میں، اس کے محل میں ہم نے اس پر کلام کر دیا ہے تفصیل سے، دلیل کے ساتھ، براہین کے ساتھ. جا کے وہاں پر مطالعہ کر لو. اس سے پہلے حضرت نے جو بحثیں کی ہے نا، جہاں پر یہ سب باتیں ہو رہی تھی جزء الذی لا یتجزا کے بارے میں، اس سے پہلے میں نے بتایا نا کہ اس کا ایک بھاگ کیا ہے؟ منطق سے لبالب ہے، یعنی منطق سے ہے نا بھرا ہوا ہے. جو آپ نے نہیں پڑھا ہے شروع سے، ہے نا، منطق اور فلسفہ کی کچھ باتیں اس میں نقل کی گئی ہیں. تو اس میں حضرت نے ثابت کیا ہے. ہاں، تو کہہ رہے وقت تکلمنا علیہ، اور ہم اس پر کیا ہے؟ تفصیلی گفتگو فرما چکے ہیں فی موضعہ، اس کی جگہ میں. سمجھ میں آئی؟ یعنی جہاں پر اس کا محل تھا ہم نے گفتگو کر دیا، بار بار ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ خرق و التیام نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں حضرت ان کا ایک مرتبہ اور اعتراض بتائیے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جنت کہہ رہے کہ جنت اتنی بڑی ہے نا، تو دنیا اور مطلب
نہ تو زمین میں اس کو وہ سما سکتی ہے اور نہ ہی آسمان میں. یعنی کہتے کہ جنت موجود نہیں ہے, اگر موجود ہوگی تو کسی نہ کسی جگہ ہوگی نا. یا تو زمین میں مانو گے تو آسمانوں میں مانو گے, زمین میں نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا جو عرض بتایا گیا تو اتنا بھاری بھرکم عرض ہے, تو زمین اس کو کیسے سمو سکتی ہے؟ زمین تو اس کے اندر سمائی ہوئی ہے, سمجھ میں آئی؟ زمین تو خود اس کا مصروف ہے, سمجھ میں آئی؟ تو وہ ظرف کیسے بن سکتا ہے زمین اس کے لیے؟ آسمان اس کے لیے مصروف بن جا رہا ہے, تو بھلا آسمان اس کا ظرف کیسے بن سکتا ہے؟ اور مصروف تو ظرف تو بہرحال مصروف سے بڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب آسمانوں اور زمینوں کو یہ چیز کیا کر دیے, پورا گھیراؤ کر لے رہی ہے جنت, تو بھلا یہ آسمانوں میں کیسے سما سکتی ہے جنت؟ سمجھ میں آئی؟ اور آسمانوں سے اوپر ہم مانے یعنی آسمان سے خارج کر کے مانے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تک جانے کے لیے, آنے جانے کے لیے کیا ہے؟ خلق و التیام, یعنی آسمانوں کا ہے نا, آسمانوں کو پھاڑنا لازم آئے گا, پھر ملنا, پھر پھٹنا, پھر ملنا, یہ سب کیا چیزیں باطل ہے. یہ فلاسفہ کا نظریہ یہاں پر ہے, سمجھ میں آئی؟ تو ہم اس کو باطل مانتے ہی نہیں نا بھائی, خلق و التیام کو باطل مانتے ہی نہیں ہے, سمجھ میں آئی؟ کیونکہ تم نے جس ہے نا جس چیز پر اس کے بطلان کی وجہ رکھی ہے, اس کی مین چیز وہ ہے جزء الذی لا یتجزا, اسی کو ہم باطل ٹھہراتے ہیں. تو وہ بہت مطلب وہ مغز کو باغ میں جاننے نہ دیجو بہت لمبی ہے, مطلب علت در علت, علت در علت. میں آپ کو صرف مین مطلب شروعات ان کی دکھا رہا ہوں, یعنی جس سے شروعات کرتے ہیں اپنے عقیدے کی. اسی لیے پہلا جو آپ فلسفہ کا چیپٹر جو پڑھیں گے وہ سب سے پہلے یہی ہوتا ہے, جزء الذی لا یتجزا, سب سے پہلی چیز, سمجھ نہیں؟ سب سے پہلے یہی چیز. ابھی ایک ہی چیز ہے, آپ دیکھیے مطلب ایک چیز کبھی آپ مطلب اٹھاتی ہیں تو وہ وزنی لگتی ہے نا, اور کبھی ایسا اٹھاتی ہیں الگ طریقے سے تو ہلکی لگنے لگتی ہے, ہوتی ہے نا. حضرت یہ فلسفہ کون سے فن کیسے کیا رہتا ہے حضرت اس میں؟ ارے میں نے کہا نا یہ فلاسفہ ہے نا, یہ آپ کو جو بھی آپ کو بول دیں گے نا تو ایسی دلیلیں دیں گے کہ آپ بولیں گے ہاں صحیح بول رہا ہے. مطلب ایک دم عقل سے لگتی ہوئی باتیں کہیں گے, لیکن وہ کیا ہوتے ہیں بس یہ کہ سامنے والے کو گمراہ کرنا ہے, اس کی عقل سے کھیلنا ہے, اس کے ذہن سے کھیلنا ہے. اس لیے کہ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں, آنکھیں ہماری جس چیز کو دیکھتی ہے, کان ہمارے جس چیز کو سنتے ہیں, اسی چیز کو ہمارا دل مانتا ہے, ہمارا ذہن اسی چیز کو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس کی حقانیت کی گواہی دیتی ہے ہماری عقل کہ یہ حق ہے, یہ سچ ہے نا. اب اسی کو انہوں نے ہتھیار بنا لیا ہے, سمجھ میں؟ حالانکہ اسی عقل کے کو تھوڑا سا گھما کر کے ہم اگر اس کا مطلب اگر تھوڑی تحقیق میں اس کے ڈیپ میں جائیں تو ہم کو ان کے سب سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. چمک دیکھ کر کے سونے ہونے کا آپ اعتبار نہ کریں, سونا نہ مان لے اس کو کہ سونا ہی ہے. تو اسی لیے فلسفہ پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے دلائل سے مرعوب نہ ہو جائے, سمجھ میں؟ وہ تو زمانے کو بھی قدیم کہتے ہیں. ابھی فلسفہ میں وہی سبق چل رہا ہے ان لوگوں کا, طلبہ میں زمانے کو قدیم کہتے ہیں وہ لوگ, معاذ اللہ, ہے نا. رابعہ کلاس میں ہے تو زمانے کو قدیم کہتے ہو, تو زمانہ قدیم ہے نہیں نا. ہاں, لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کے دھجیاں اڑا دی, ہے نا. زمانے کو قدیم کہنے کی جو دلیلیں دی انہوں نے, اور ابھی آپ کے سامنے اگر وہ دلیل رکھ دوں گا تو آپ بولو گے یار یہ تو دماغ سے لگتی ہوئی بات بول رہے ہیں, لیکن نہیں رکھوں گا. بتائیے تھوڑا. نہیں بنی, ابھی کیا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں, اس کے لیے پورا وہ چاہیے, ٹائم چاہیے اس کے لیے, لیکن نہیں صرف یہ والا چاہیے زمانہ قدیم پر حدیث سے اتنا ہی. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ, وعدہ نہیں کر رہا بنی, ارادہ ہے نا. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد تکلمنا علیہ فی موضعہ, اور ہم اس پر کیا ہے اس کی جگہ میں کلام کر چکے ہیں. وہما, اور یہ دونوں کے دونوں یعنی جنت اور دوزخ ہے نا, مخلوق پیدا شدہ ہیں, ہے نا. ان کی پیدائش ہو چکی ہے, یہ پیدا کیے جا چکے ہیں, الان ابھی موجودتان موجود ہیں, سمجھ میں؟ یہ ابھی سے پیدا شدہ ہیں, ایسا نہیں کہ فیوچر میں پیدا کیے جائیں گے, آئندہ میں, مستقبل میں, سمجھ میں؟ مستقبل میں نہیں, موجودتان ابھی موجود ہے. یہ تقریر, یہ کیا کیا گیا ہے, دوبارہ اس کو لایا گیا, کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ حق کا معنی, حق میں موجود کا معنی بھی پایا جا رہا ہے.
حق میں موجود ہونا، یہی مانا ہے کہ نہیں؟ الجنت تو حق والنار حق، جب حضرت نے فرمایا تو اس کا مطلب موجود ہونے کو بتا دیا نا. جب حق کہہ رہے تو اس کا مطلب وجود کو ثابت کر رہے ہیں، اور جب وہاں وجود ثابت کر دیا تو دوبارہ ہے نا موجودتان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا تقریر، یہ تکرار ہے، مکرر ذکر کرنا ہے کہ نہیں؟ تقریر کر رہے ہیں نا، اس کو دوبارہ ذکر کر رہے ہیں. وہ تاکید اور تاکید کر رہے ہیں. تاکید ہے کہ نہیں تاکید ہے؟ ہاں؟ یہ تقریر بھی ہے اور تاکید بھی ہے. یہ تاکید کیوں بھائی؟ تاکید اس کا مطلب اس کے منکرین ہوں گے، انکار ہوگا تبھی تو تاکید بڑھے گی. اگر انکار نہیں تو تاکید کس بات کی؟ ہاں؟ بول سکتا ہوں؟ کوئی انکار کرے گا؟ قسم خدا کی، اللہ کی قسم، واللہ باللہ تاللہ، میرا 10 روپیہ گم گیا. ارے یار 10 روپیہ گم گیا، کوئی انکار کرے گا؟ معمولی بات، گم گیا، ہو گیا، ختم. ابھی 10,000 گم گیا تب بھی کوئی مطلب ٹینشن والی بات نہیں ہے، انکار کرنے والے نہیں پائے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ بہرحال تقریر و تاکید، تو تقریر اور تاکید ہو زعم اکثر المعتزلہ، ہاں، انہما انما تخلقان یوم الجزاء. اکثر معتزلہ کا یہ کہنا ہے، ان کا گمان ہے نا، گمان اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ یقینی بات نہیں ہے، صرف ہوائی فائرنگ ہے کہ نہیں؟ اکثر معتزلہ کا یہ گمان ہے کہ یہ روز جزا پیدا کیے جائیں گے. سمجھ میں آئی؟ یعنی قیامت کے دن ان کی تخلیق ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں پیدا فرمائے گا، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ بات بالکل کیا ہے، عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے. سمجھ میں آئی؟ جی. ہاں. بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ اولانا ہماری دلیل، یعنی کہ ان کا کہنا، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سے پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ ہاں؟ اس کی رنگینیاں، وہاں حور و غلمہ کا ہونا، ہے کہ نہیں؟ وہاں چشموں، وہاں مطلب یہ نہروں کا بہنا، یہ سب ابھی سے کیوں؟ ہاں؟ ارے بھائی جب اس کا حقدار ہے نا، جب وہاں مطلب اس کے حقدار کو تب اس کو پیدا کر کے دے دیجئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، ہو جا. ہے کیسا ہے کہ معاذ اللہ، مطلب جیسے کہ عام لوگوں کے تعلق سے ہوتا ہے، کوئی کسی کو گھر دینے والا ہوتا ہے، بھائی آپ کا ابھی گھر تیار نہیں ہوا ہے، 3-4 دن میں ریڈی ہو جائے گا. جیسے بلڈر لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کو گھر دے دیا جائے گا ادھر، ہاں، آپ کا جھوپڑا توڑ دیا جا رہا ہے، آپ کو گھر دیا جائے گا بلڈنگ میں، ہاں، شفٹنگ میں تب تک رہو، شفٹ کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں نا میرے رب کی بارگاہ، ہاں، میرے رب کے خزانے قدرت، ہے کہ نہیں؟ میں کوئی کمی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ابھی سے پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ جب دینا ہوگا تب پیدا فرما کر کے داخل فرما دے گا. سمجھ میں آئی؟ جی. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ارے بھائی رکو رکو رکو، اے یار کہاں گئی، ماری گئی بیچاری، چلو اللہ معاف فرمائے. اچھا، ارے چونٹی آئے گئی تھی بھائی، ماری گئی بیچاری. لنا قصۃ آدم و حوا، اور ہمارے پاس کیا ہے، ہماری دلیل کیا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ ہے جو قرآن پاک میں تفصیل سے بیان ہے کہ نہیں؟ وہ اسکانہما الجنہ، اور ان کا جنت میں ٹھہرانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمانا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہاں، اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت پہ رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور کھاؤ اس میں سے بے روٹو جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ جی ہے. اسکن رہو، ہے کہ نہیں؟ اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت پہ رہو. سنویں تو یہ کیا مطلب ہے؟ جنت کا یہ کب ہو رہا ہے؟ یعنی فیوچر میں ہوگا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ آئندہ میں فرمائے گا حضرت آدم علیہ السلام کو. نہیں. یہ تو ماضی میں ہو چکا ہے نا بہنی، ہاں، اور اس بات کو تم بھی مانتے ہو.
मानते हो कि नहीं मानते हो? ये वाकया हजरत आदम अलैहि नबी अलैहि तस्लीम का जो ये किस्सा है, ये तो माजी का किस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि कहां पर ठहराया गया था उनको? या आदमुस्कुन अंता वो ज़ौजुकल जन्ना, जन्नत में ना। तो इसका मतलब जन्नत पैदा नहीं थे तो ठहराया कहां गया? समझ में आई? तो खाई ना खाई तुमको मानना पड़ेगा कि जन्नत पैदा शुदा है। जी। और कह रहे हैं कि वल आयातु ज़ाहिरतु फी इदादिहिमा, और हमारे पास वो आयतें हैं जिनका जाहिर उनके तैयार किए जाने पर दलालत कर रही है, जिनका जाहिर उनके पैदा किए जाने पर दलालत कर रही है। समझ में आई? अरे भाई जाहिरी आयत दलालत करी ना, जी हजरत। जैसे कि उइद्दत लिलमुत्तकीन, उइद्दत लिलमुत्तकीन किसके बारे में आया? हाँ, जन्नत के बारे में भाई। अभी मैंने आयत करीमा पढ़ी ना, सारियू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तकीन, है कि नहीं? दौड़ो अपने रब की बख्शिश और हंसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई में सब आसमान और जमीन आ जाएं, परहेजगारों के लिए तैयार कर रखी है कि नहीं? तैयार रखी है कि नहीं तैयार रखी? जी। तो इसका मतलब ये है, और उइद्दत लिल काफिरीन इसके बारे में, वत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, उइद्दत लिल काफिरीन, है कि नहीं? जी। वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, ये भी आया कि नहीं आया? जी हजरत। हाँ? और डरो उस आग से जो किसके लिए पैदा की गई है, किसके लिए बनाई तैयार की गई है? काफिरीन के लिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि काफिरीन के लिए, इसका मतलब वो पैदा शुदा है ना। अब ये लोग एतराज कर सकते थे कि अरे भाई ऐसा नहीं है, आप भी ये कायदा मानते हो कि जिसका फ्यूचर में होना, जिसका मुस्तकबिल में होना यकीनी होता है, उसकी ताबीर माजी से की जाती है। तो ऐसा होना यकीनी है, यानी कि काफिरों को जहन्नम में दाखिला मिलना है और मोमिनों को जन्नत में दाखिला मिलना है, ये बात यकीनी है। इस यकीनी चीज को बयान करने के लिए माजी का सिगा इस्तेमाल, वरना दर हकीकत ये माजी में हो नहीं चुकी है। एतराज हो सकता है ना। तो कह रहे इज़ ला ज़रूरत फिल उदूल यानी जाहिर। अरे जाहिर से उदूल करने की जरूरत है क्या है? जाहिर को जाहिर पे रखो ना। जाहिरी आयत तो माजी है ना। जाहिर से उदूल करके उसको मुस्तकबिल का यकीनी माना पैदा करने के लिए इतना सब क्यों झमेला कर रहे हो? समझ में आई? जो है उसको रखो। हाँ, अगर जाहिरी माने पर अगर अमल करना मुमकिन ना हो तो जाकर के हम उदूल करते हैं, तब उसके बारे में क्या है हिकायत माजिया है, या मतलब मुस्तकबिल के यकीन को बयान करने के लिए वगैरह वगैरह, ये सब जो है बाद में बयान की जाती है सब बातें। लेकिन जब वो चीज मुमकिन है तो बिला वजह हम उसको क्या है जाहिर से आना उदूल करके उसको दूसरे माने पर महमूल नहीं कर सकते। तो यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है ना भाई जाहिर से उदूल करने की। समझ में आई? जी हजरत। हाँ, तो कह रहे इज़ ला ज़रूरत फिल उदूल यानी जाहिर, इसलिए कि जाहिर से उदूल करने की कोई जरूरत नहीं, चंदा हाजत नहीं। फ़इन उरिज़ा, तो अगर कोई हमारे मुकाबले में खड़ा हो गया, अगर मुआरजा किया गया अल्लाह तबारक व तआला के कौल के मिसले तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदुना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा के जरिए। समझ में आई? तो क्या जवाब देंगे आप? वक्त हो गया है। वक्त हो गया है। मुआवजा क्या होता है कि नहीं, और कैसे मुआवजा किया गया इससे, ठीक है? और इसके तई जितना भी हाशिया दिया हुआ है सब देख, ठीक है? और अगर हाशिया में कोई बात समझ में नहीं आती है तो पूछ लीजिएगा, लेकिन देख के आइएगा जरूर। मैं हाशिया हर जगह बयान करूं कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? हाँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।